نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اس وقت میں کئی ریاستوں کے ساؤتھ کے دینی اور دعوتی سفر پہ ہوں، لیکن اس وقت پورے ہندوستان کی سیاست میں اور بالخصوص حکومت کی ایکٹیویٹیز کی روشنی میں جو پورے ہندوستانیوں میں ایک عجیب ہلچل ہے، بے چینی ہے، اور ہر ایک آدمی جو ہے وہ بڑے نتائج کی طرف جو ہے وہ اپنے ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فکر مندی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ان مسائل میں بہت سے ایک اہم مسئلہ اس وقت میں سی اے بی بل کا ہے۔ یہ سی اے بی بل جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل ہے، جس کے لانے کا بنیادی مقصود گویا اپنے خفیہ ایجنڈے یعنی بھارت ہندو راشٹر کے تحت اپنی کابینہ سے پاس کرانا ہے، اور حکمراں پارٹی ان قریب پارلیمنٹ میں پیش کرنے والی ہے تاکہ اسے پورے ملک میں نافذ کر کے کروڑوں مسلمانوں کو بے دخل، بے عزت، نمبر 2 کا شہری اور دیگر جو اس کے غلط منصوبے ہیں، ڈیٹینشن کیمپ وغیرہ میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا ان لوگوں کو جن کے پاس دستاویز نہیں ہے۔ یہ بڑا خوفناک، بڑا خطرناک اور انتہائی ہمیں بیدار کرنے والا، اور ہمیں خواب خرگوش میں جو ہم مست ہیں اس سے بیدار ہو کر ایک تحریکی گویا کہ روانی پیدا کرنے کا اور اپنے آپ کو کھڑا کرنے کا اس وقت ہے۔ میں جہاں تک اس کو پڑھ چکا ہوں، اس تمام دینی دعوتی مصروفیات کے باوجود، جہاں تک سوشل میڈیائی مجاہدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر شور شرابہ کرنے یا کسی پارٹی کو کوسنے سے یہ بل پاس ہونے سے رک جائے گا، یہ انتہائی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کسی پارلیمانی بل کے پاس ہونے یا نہ ہونے میں سوشل میڈیائی ہنگامہ آرائیوں کا یا اسی طرح سے دھرنے پردرشنوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ میں کسی بل کا پاس ہونا یا نہ ہونا، آپ چیختے رہیے باہر، وہ اس پر موقوف نہیں ہے۔ وہ اس پر موقوف ہے کہ ایوان بالا اور ایوان زیری یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کیا پوزیشن ہے۔ اگر راجیہ سبھا میں حکمراں پارٹی کو اکثریت حاصل ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اسی طرح سے راجیہ سبھا میں کی اکثریت کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو اب اگر اس تناظر میں دیکھیں تو لوک سبھا یعنی ایوان زیری کی بات کریں تو وہاں فی الحال 543 ممبر ہیں، جن میں سے کم از کم یعنی 543 ممبر میں سے کم از کم 272 ممبر کی حمایت اس بل کو درکار ہوگی، اور بی جے پی کے پاس چونکہ 313 آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، اس لیے یہاں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ راجیہ سبھا ایوان بالا کی اگر بات کی جائے تو وہاں کل 245 ممبر ہیں، جن میں سے کم از کم 123 ممبروں کی منظوری درکار ہوگی، جبکہ وہاں بی جے پی کے پاس فقط 83 ممبر ہیں، 83۔ پھر ایسی صورت میں اگر مخالف پارٹیاں متحد ہو جائیں تو اس بل کو نافذ ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں میرے اس پیغام کو ریکارڈ کرانے کا مقصود صرف یہ ہے تاکہ ہم اس بل کو نافذ ہونے سے روک سکیں۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو ہمیں اجتماعی اور انفرادی دونوں طریقے سے یہ سمجھنا ہے کہ بی جے پی اور حکمراں مخالف تمام پارٹیوں سے رابطہ کر کے اس بل کی مخالفت کی اپیل کرنی پڑے گی۔ صرف پارٹیوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے اپنے علاقوں کے راجیہ سبھا ممبروں سے بالمشافہ ملاقات کر کے نرمی یا گرمی جیسے بھی ہو اس بل کی مخالفت کے لیے انہیں تیار کریں۔ اسی طرح سے سیکولر مائنڈ کے جو ودوان، سائنٹسٹ اور پڑھے لکھے اور اچھے منصبوں پر لوگ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ افسران ہیں، آئی ایس پی سی ایس ہیں، ان تمام لوگوں کو ساتھ لیجئے، ایک تحریک کے طور پر اس کے لیے کھڑا ہو جائے ہمارا ہر تنظیموں، جمعیتوں، تحریکوں، اداروں کے سربراہان اور تمام بڑے حضرات سے میری اپیل ہے عاجزانہ، اور اس بچے کی ایک اپنے بڑوں اور اکابر کی خدمت میں بھی اپیل ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیادت کا صحرا آپ کے سر رکھا ہے۔ آپ اگر ان راجیہ سبھا کے ممبروں سے اور جو ہے تمام سیکولر مائنڈ کی پارٹیوں کے ذمہ داران اور ان کے چیف اور ان کے جو سربراہان ہیں ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اس وقت کی بڑی مؤثر ہوگی، اور میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اس مسئلے کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اٹھائیں۔ اس وقت اگر آپ ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے اس کو اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ سیکولر مائنڈ کے لوگوں اور ہندوؤں کو بھی لیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک مؤثر تحریک ہوگی اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اور میں اس میں مثال کے طور پر اور
پیش کر سکتا ہوں ہریش مندر صاحب، جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں مسلمان ہوں گا اور پھر این آر سی میں اپنے نام رجسٹر کے لیے دستاویز نہیں رکھوں گا اور پھر میں اس جیل اور اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں گا۔ میں ان کی جرات کو سلام کرتا ہوں، اویسی صاحب کی جرات کو سلام کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہزاروں لوگ ہیں جو بالکل اس بل سے بالکل نالا ہے، چونکہ یہ ملک کی ایکتا، اکھنڈتا اور یہاں کی خوبصورتی اور یہاں کے سنویدھان اور قانون اور یہاں کے جو ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہر ہندوستانی کو قانون حق دیتا ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میں تمام ذمہ داران سے اپیل کروں گا کہ وقت کے رہتے اس احتجاج اور تحریک کو تیز تر کیا جائے، اس کی لو کو، اور بعد میں پھر چیخنے چلانے سے، بعد میں بڑے بڑے پروگرام کرنے سے جب بل پاس ہو جائے گا اور اس کا احتجاج کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ کامیاب اور عقل مند ترین انسان وہی ہے جو اپنی چھت کو بارش کے آنے سے پہلے، پانی کے آنے سے پہلے درست کر لے، تاکہ وہ جو ہے بارش کے آنے کے بعد سیف جگہ پر اپنی جان مال کی حفاظت کے ساتھ رہ سکے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا آنے والی نسلیں محفوظ اپنے ایمان، عقیدے اور توحید و تمدن اور زندگی کی اپنی بقا اور اپنے وجود کو سلامت رکھ سکے، تو اس وقت کھڑا ہونا ہمارا بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے سنجیدہ، غیور، زندہ دل لوگوں کو اس کے لیے کھڑا فرما دیں۔